اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں شہادت سیدہ کونین زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور سلسلہ بحث کا آغاز کرتا ہوں کہ شأن زہرا اور عظمت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ مطالب گزشتہ دروس میں بیان ہو چکے۔ آج مزید کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ زہرا کی عظمت رسالت کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نظر میں زہرا کی کیا عظمت ہے۔ گزشتہ بیان ہوا جب زہرا پیغمبر کی دولت سرا میں پیغمبر کی خدمت میں کبھی تشریف لاتی ہے تو پیغمبر بنفس نفیس تعظیم زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چند قدم زہرا کی تعظیم اور حرمت کے لیے زہرا کی استقبال کے لیے جاتے ہیں اور اپنی مسند پر جو ہے زہرا کو بٹھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر زہرا کی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ زہرا کی عظمت رسالت کی نظر میں یہ ہے کہ مسلسل 40 دن کم و پیش متعدد روایت ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی، جب پیغمبر گھر سے نکلتے ہیں تو در زہرا کی طرف رخ کر کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو اے اہل بیت نبوہ، خطاب کرتے ہیں در زہرا کی طرف رخ کر کے۔ اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ زہرائے مرضیہ کی عظمت یہ ہے، بہت سے القابات، بہت سے کنیات جو ہے زہرائے مرضیہ کے لیے بیان، ان میں سے ایک یہ ہے کہ زہرا کے لیے رسالت بیان کر رہی ہے کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ زہرا جو ہے اپنے بابا کے لیے، اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ جس طرح حسین کے لیے، حسین ابن علی کی شان میں رسالت نے یہ بیان کی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اس فقرے کو، اس جملے کو تو سب سمجھ گئے ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں کسی نے نہیں سمجھا۔ لیکن سن 61 ہجری میں سمجھ میں آیا کہ رسول حسین سے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ رسالت نے جتنی زحمتیں اٹھائی تھی، رسول اللہ نے جتنے محنت کی تھی اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو رسالت کی یہ ساری محنتیں رائگان ہو جاتی۔ اور اس وقت سمجھ میں آیا کہ حسین کی شہادت نے اسلام کی آبیاری کی، اسلام کو زندگی دی۔ تو اسی طرح کا یہ روایت بھی ہے کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی رسالت کو جتنی مشکلات اور تکالیف برداشت کرنی پڑی اسلام کی آبیاری کے لیے، اس میں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ماں کی کردار ادا کرتی ہے، پیغمبر کی زخموں کو اور ٹھیک کرنے کے لیے، پیغمبر کی خون آلود دندان مبارک کو صاف کرنے کے لیے، پیغمبر کو حوصلہ دینے کے لیے، پیغمبر کے ساتھ اس طرح جس طرح پروانہ جو ہے شمع کے گرد جس طرح چکر لگاتی ہے، اسی طرح زہرائے مرضیہ پیغمبر کے گرد، اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے جتنی محبت کرتی ہے، اسی انداز میں زہرائے مرضیہ رسول اللہ کی دفاع میں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر رہتی ہے۔ اسی لیے اس اسلام کی آبیاری میں برابر کے شریک ہے پیغمبر کے ساتھ زہرائے مرضیہ۔ اس لیے رسالت کی زبان سے یہ بات نکلی کہ فاطمہ اپنے بابا کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اور مقام زہرا
رسالت کی زبان سے متعدد مقامات پر جاری ہوئی ہے. ان میں سے ایک روایت یہ ہے، پیغمبر گرامی فریقین نے نقل کیا اس روایت کو، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، یا بعض مقامات پر یوں نقل کیا ہے ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. خداوند علی اعلی تیری رضا پہ راضی ہے اور تیری ناخوشنودی اور تیری ناراضگی پہ خدا ناراض ہو جاتا ہے. یعنی خدا اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زہرا کسی پر ناراض ہو جائے. زہرا کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، زہرا کی ناراحتی میں خدا کی ناراحتی ہے، اور زہرا کی خوشحالی میں خدا بھی خوش ہوتا ہے. اگر زہرا کسی پر خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی بھی خوش ہو جاتا ہے. یہ رسول بیان کر رہا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تم لاکھ رضی اللہ کہتے ہو مگر سن لو، تم لاکھ رضی اللہ کہتے ہو مگر سن لو، زہرا کی رضایت میں خالق کی رضایت ہے. زہرا جس پر خوش ہو جائے اس پر خدا خوش ہے. یہ مقام بعض نے کہا ہے کہ بعض نے کسی چینل کے کسی اینکر نے اس بات پہ اشکال کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق کی رضا پہ خالق راضی ہو جائے. تو اس کا مطلب اس کو چونکہ سمجھ میں نہیں آیا اس لیے وہ اعتراض کر رہا ہے. قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی. اس کے لیے کیا کریں گے پھر؟ تو یہاں پر جو ہے چونکہ رسول عین خدا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور محو پروردگار ہے اور اطاعت کی آخری منزل پر فائز ہے، تو رسول کی اطاعت اور پیروی کرنا عین اطاعت پروردگار ہے. یہاں پر بھی عظمت زہرا کو بیان کرنا مقصد ہے کہ زہرا کی رضایت میں خالق کی رضایت ہے، یا زہرا کی غضب میں خالق بھی غضبناک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا اس مرحلے پر ہے، اس مقام پر فائز ہے کہ اپنی زندگی کے تمام مراحل کو خدا کی خوشنودی کے لیے، اپنے تمام اعمال کو خدا کی خوشنودی کے لیے انجام دیا کرتی ہے. اور اس وجہ سے زہرا کی غضبناک ہونا یا زہرا کی خوشحالی خدا کے خوش ہونے کے باعث سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زہرا محو پروردگار ہے. زہرا جو ہے بندہ واقعی پروردگار ہے. زہرا تمام فضیلتوں کا سرچشمہ ہے. زہرا اطاعت کی آخری منزل کا نام ہے. زہرا محدثہ ہے. زہرا وہ نورانی شخصیت ہے کہ عظمت کے لحاظ سے دیکھا جائے وہ نورانی مخلوق ہے، اور جسمی طور پر دیکھا جائے کہ بشر کی شکل میں اس دنیا پہ موجود ہے. امام خمینی کیا فرماتے، اگر زہرا مرد بود تو پیغمبر تھا. اگر زہرا مرد کی شکل میں اس دنیا میں رونما ہوتی اور تشریف لاتی تو بلا شک تمام وہ صلاحیتیں زہرا میں موجود تھی جو ایک پیغمبر کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے، جو پیغمبر کے لیے جتنی صلاحیتیں چاہیے تھی وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام امکانات، یا جو وہ تمام معنوی جو فضیلتیں ہیں، وہ تمام نورانی جو ملکات ہے یا جو فضیلتیں ہیں ایک پیغمبر کے لیے جو ہونی چاہیے، وہ تمام تر فضیلتیں زہرا میں کامل موجود ہیں. امام خمینی فرماتے یہ ہے مقام زہرا سلام اللہ علیہ. اور ایام فاطمیہ کی عظمت یہ ہے کہ رہبر عظیم الشان انقلاب فرماتے ہیں اس ایام فاطمیہ سے اور ایام فاطمیہ میں کل سال کی جو ہے رزق و روزی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. اس
مملکت امام زمانہ کے لیے، ان مؤمنین و مؤمنات کے لیے جو ہے کل سال کی جو معنویات ہے، وہ فیض ہے، میں ایام فاطمیہ سے حاصل کرتا ہوں۔ یعنی مفہوم یہ ہے، اس حد تک زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے۔ وہ خاتون معظمہ اتنی سختیاں، اتنی مشکلات میں زندگی کی، جنت کی مالکہ ہے، اور جو ہے سردار جنت، جو خواتین کے جو جنت کے سردار ہے، وہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا۔ اس کے باوجود کبھی بھی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا امیر المومنین کے لیے۔ یہ ہے زہرا مرضیہ۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ زہرا مرضیہ کی عظمت کو جان لے اور زہرا مرضیہ کی سیرت کو سمجھے، اور اس سیرت کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔